فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا۔ خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے کہ فرنٹ لائن پاکستان ہے، اور یہاں پر جب بھی حکومت آتی ہے تو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایف پاک بارڈر پر ہیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی ایک عجیب سی صورتحال جو پچھلے 15 سالوں میں آپ کہیں کہ ہمارے سامنے آئی ہے، بلکہ 10 سال سے زیادہ میں کہوں کہ ہمارے سامنے آئی ہے، کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک سیاسی پارٹی جو حکومت میں آتی تھی یا دو پارٹیاں مل کے جب حکومت بناتی تھیں تو دوبارہ ان کی حکومت ریپیٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف برسر اقتدار آئی تو وہ آتی ہی چلی گئی، اور اب تک اگر ہم 8 فروری 2024 کا بھی رزلٹ دیکھیں تو تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے، باقی پارٹیاں تو جیسے ادھر سے ختم ہی ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں ایک حکومت کی تو اس کا جو ترجمان ہوتا ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے حکومت میں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف، جن کو کہ ڈاکٹر سیف کہا جاتا ہے، وہ دوسرا ٹینیور ہے کہ واپس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر مشیر اطلاعات بن گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا۔ شکریہ، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، میں نے کہا کہ پہلے میں نے آپ کا نام لیا کہ بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف، اور پھر میں نے کہا کہ ڈاکٹر سیف، یہ 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہچان جو ہے وہ 3-4 ہے۔ ایک مجاہد ہے اور دوسرا ایک ہم ذرا کھل کے بات کریں گے، آپ نے کہا کہ کھل کے بات، ایک جو سٹیمپ لگا ہوا ہے کہ یار یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، لیکن وہ تو سیاسی بندے ہیں، وہ تو سیاسی فرد ہے، وہ تو ایک سیاسی پارٹی کا حصہ تھے اور ابھی بھی ہیں، اگرچہ پارٹی چینج ہو سکتی ہے لیکن سیاسی بندہ ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کون ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاست میرے خیال میں پاکستان کے اوور آل کانٹیکسٹ میں، یہ چونکہ پاکستان ہمارا ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، ریاستوں کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں ان میں سے یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں بڑا ایک رول رہا ہے، اور ہمیں اس کا پتہ ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جو سب کو معلوم ہے۔ رہ گئی بات میری، تو میں بنیادی طور پر تو ایک سیاسی ورکر ہوں۔ میں نے تو بچپن میں یعنی نوجوانی میں جب قدم رکھا کالج میں ایف ایس سی کے دور میں، تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لینا شروع کیا، اور میرا سٹارٹ جو تھا وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے تھا۔ میں نے پالیٹکس میں حصہ بھی لیا، کالج کے الیکشنز میں بھی حصہ لیا، الیکشن میں جیتا بھی، کوئی یونین وغیرہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی اس میں، اور اس کے بعد مختلف سیاسی مدارج سے اور مرحلوں سے گزرتے گزرتے آج یہاں پہ ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تو نہیں ہوں، میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہوں۔ میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ کام نہیں کرتا، کام وہی سمجھتا ہوں جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں، یا ملک کے لیے یا اپنی ذات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تو میں وہ کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن لے رہا ہوں، جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے اس سے عموماً تاثر یہی لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا، آپ نے کہا کہ مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا یہاں جی، تو جو ایک میں نے لفظ استعمال کیا مجاہد کا مرحلہ، تو وہ تھا نا؟ جی بالکل، میں تو برملا میں نے اس بات سے کبھی انکار نہیں کیا، میں بالکل اسلامی جہادی تحریکوں میں بہت بڑھ چڑھ کر میں نے حصہ لیا۔ افغانستان کے جہاد جو تھا، جب سوویت فورسز افغانستان میں آئیں اور افغان مجاہدین ان کے خلاف لڑ رہے تھے، تو پوری دنیا سے لوگوں نے آ کر اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ میں بھی مختلف محاذوں پہ پکتیا سے لے کے ننگرہار اور ننگرہار سے اوپر کنڑ تک اور نورستان کے علاقے تک، یہ مختلف علاقے جو افغانستان کے صوبے ہیں ان میں نے سوویت روسی فوجوں کے خلاف جنگ میں وہی روسی فوجوں والی جو جنگ ہے وہ بڑا مطلب ایک ایسے قصے ہیں جو ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے، اور پھر جب صحافت میں آ گئے تو بڑی ڈیٹیل سے ان چیزوں کو دیکھا، لوگوں کی بھی بڑی دلچسپی ہے۔ سیف صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا، آپ ظاہر ہے ہم سیاست کی طرف آئیں گے ڈیفینیٹلی، ہمارے پاس 1 گھنٹہ
ہے، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ وہ کیا تھا، کیا ہم نے صحیح فیصلہ کیا. آپ جس جذبے کے ساتھ گئے تھے، آپ نے کہا نا کہ پوری دنیا آ رہی تھی اس وقت رشیا کے خلاف، ایک بیٹل فیلڈ بنا ہوا تھا افغانستان، تو وہ آپ کو کس چیز نے ابھارا کہ نہیں آپ نے بھی جانا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اسلام پہ میرا اپنا ذاتی میں بات کروں گا، میرا اعتقاد اسلام پر ایک شعوری اعتقاد ہے. میں نے شعوری طور پر اسلام کو پڑھ کے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. میں کوئی ملائیت وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں پہ تو یقین نہیں رکھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اور کوئی بھی شخص اگر شعور کی بنیاد پہ اللہ کی تلاش کرنا چاہے تو اسلام ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس میں آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ میں نے لٹریچر کے مطالعے سے کیا، مختلف اسکالرس کا لٹریچر پڑھا تھا، اور میں نے ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے مطالعے کا شوق ہے، میں نے زندگی میں زیادہ تر اگر کچھ کیا ہے تو پڑھائی لکھائی کی ہے. تو میں اس وقت بہت شعوری طور پر اس بات پہ کنونس تھا کہ اسلام اور اسلام کی جو ایک پولیٹیکل جو سوشو پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہیں اسلام کی، وہ ہماری اس وقت کے دور حاضر کی ضرورت ہے. ہمارے دور میں جیسے اگر آپ پچھلے صدی کا وہ دیکھیں، آج سے 30-40 سال پہلے، تو جب میری نوجوانی کا زمانہ تھا تو یہ جو نظریاتی کشمکش تھی یہ بہت زوروں پہ تھی. ایک طرف سوشلزم کمیونزم کا ایک دور تھا، دوسری طرف اسلام پسند جو پولیٹیکل قوتیں تھیں وہ سفارہ تھیں، اور ایک کشمکش کی صورتحال تھی پالیٹکس میں بھی اور دیگر امور میں بھی. اور اوور آل پوری دنیا ہی بائی پولر ورلڈ تھی، ایک طرف سوویت یونین تھا، دوسری طرف امریکہ تھا. لیکن اسلامی کانٹیکسٹ میں اسلامیت اور یہ جو سوشلسٹ نظریات تھے ان کی ایک جنگ تھی. مڈل ایسٹ میں بھی تھی، پاکستان انڈیا میں بھی تھی، افغانستان میں بھی تھی. تو جب میں اس دور میں آیا، میں میٹرک میں جب تھا، تو مجھے اسی وقت سوویت یونین کا حملہ ہوا افغانستان پہ، اور ایک جہاد شروع ہوا، اور جو اسلامی قوتیں تھیں وہ ایک سائڈ پہ ہو گئیں، سوشلسٹ دوسری طرف آ گئے. تو ہم نے تو خالصتاً اسلامی جذبے کے تحت کہ جو جہاد کا جذبہ تھا اس کے تحت کہ یہ ایک مسلمان ملک پر ایک غیر ملکی اور ایک غیر مسلم قوت نے بزور قوت قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف جہاد جو ہے وہ اسلام کے ہر شریعت کے ہر پیمانے پہ وہ جہاد تھا. اور میری یہ کنوکشن تھی. تو میں گیا اور میں نے حزب اسلامی افغانستان جو تنظیم تھی انجینئر حکمت یار کی، اس کو جوائن کیا، اور پھر ہم افغانستان اس کی کہانی سنتے ہیں. یہ جو آپ نے کچھ جملے استعمال کیے کہ ایک طرف اسلام تھا یا اسلامی ممالک تھے یا اسلامی سوچ تھی، ایک طرف سوشلزم تھا، جی، لیکن جنگ کو تو سارے کا سارا اسپانسر امریکہ کر رہا تھا. جی. آپ کو پتہ ہے جب جنگ قادسیہ ہوئی تھی مسلمانوں کی، جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، اور وہ لڑ رہے تھے ایرانیوں کے خلاف، تو ان کو راستہ دینے کے لیے، سیف پیسج دینے کے لیے رومنز جو کہ عیسائی تھے انہوں نے ان کو سپورٹ کی. اور جب مسلمان مختلف ایسی، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر مسلمانوں کی لڑائیاں دوسرے اپنے مخالفین کے ساتھ ہوئیں، تو انہوں نے مختلف معاملات میں نان مسلم سے مدد حاصل کی. دیکھیں فوج جو ہے، فوج کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت کلیئر فرمان ہے. وہ کہتے ہیں جنگ ایک چال ہے، اس کو چال کے طور پہ لڑو. چال یہی ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور آپ کا ایک مخالف ہے جو کہ ویسی آپ کا مخالف ہے، میں اگر اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں اور وہ مجھے سپورٹ دے رہا ہے، چاہے وہ مالی سپورٹ ہے، چاہے اسلحے کی سپورٹ ہے، چاہے وہ آپ کے بارے میں انٹیلیجنس انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کر رہا ہے جس سے مجھے آپ کے خلاف لڑنے میں آسانی ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ذی شعور اور ذی عقل انسان اس کو اگنور نہیں کرے گا. ہمیشہ جنگوں کی تاریخ رہی ہے، میں آپ کو ایسی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی اور دیگر قوموں میں بھی یہ ہوا ہے. تو ہم نے اس وقت اگر امریکہ کا اپنا انٹرسٹ تھا روس کو ختم کرنے کا، لیکن ہم نے تو روس کو نہیں بلایا تھا، روس خود آیا تھا افغانستان، اس کا ایک شعوری فیصلہ تھا اور انہوں نے حملہ کیا، اور وہ کمیونسٹ تھے، ان کا ایک کلیئر کٹ الحاد کا اور اس کا ایک نقطہ نظر تھا. ہمارے مذہب کے ساتھ یا ہمارے دین کے ساتھ یا ہمارے کلچر کے ساتھ ان کا ایک ٹکراؤ تھا، ایک لاجیکل ٹکراؤ تھا. اس ٹکراؤ میں اگر مجھے امریکہ سپورٹ کرتا ہے کیونکہ امریکہ کی روس کے ساتھ اپنی دشمنی ہے، وہ ویتنام کے بدلے اتارنا چاہ رہا تھا، برطانیہ کے اپنے مسئلے تھے، باقیوں کے اپنے مسئلے تھے، تو وائی ناٹ، کیوں نہ کروں. لیکن ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ اے این پی کی مثال لے لیں یا پروگریسو جتنے بھی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے دوسرے کی جنگ اپنے لوگوں پر مسلط کی جس کا کہ ہمیں آج تک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. افغانستان کی جنگ کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اے این پی کے لوگوں
جیسے جو ڈسٹارٹیڈ تاریخ کو پیش کرتے ہیں اور جو کئی چیزیں چھپا کر وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں لے کے آنا. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو خلق پارٹی تھی افغانستان میں اور پرچم پارٹی, جن کی دعوت پر روسی آئے تھے افغانستان میں 1979 27 دسمبر کو آئے تھے, اپریل جو ہے 1978 جس کو انقلاب سور کہتے ہیں, اس میں نور محمد ترکی نے تختہ الٹا داؤد کا, پریزیڈنٹ داؤد کا, اور اس نے حکومت لے لی. وہ کون تھا؟ اس کے لوگ سلیمان لائق اور یہ سارے لوگ, وہ گلاب زے اور یہ سارے لوگ جو اس وقت کے کمیونسٹ تھے, ان ساروں کا ولی خان صاحب کے گھر آنا جانا ہوتا تھا. اور ولی خان صاحب جب افغانستان جاتے تھے تو وہاں جا کر ان کے مہمان ہوتے تھے. یہ نظریاتی طور پر ایک لوگ تھے. یہاں پر وہ سوشلزم کی بات کرتے تھے, پاکستان میں نیشنلسٹ سوشلزم کی, نیشنلزم کے کور میں سوشلزم کی بات کرتے تھے, اور وہاں پہ کمیونسٹ تھے, وہ افغان کمیونسٹ پرچم اور خلق پارٹی کے, جو یہ کام کرتے تھے. اب ان کا نظریاتی اشتراک تھا, اسی لیے اے این پی کے لوگ یہاں سے بھاگ کر کابل گئے, کئی سال وہاں رہے. اجمل خٹک صاحب وہاں رہے, یہ جو تھے ہمارے افراسیاب خٹک صاحب وہاں رہے, اور کئی اور. اور اس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اے این پی کا ایک لیڈر ہے جو رہا ہے تقریباً ساری عمر اس نے افغانستان میں گزاری ہے, جمعہ خان صوفی. اس کی کتاب آپ پڑھ لیں, فریب ناتمام. بالکل, میں نے پڑھی ہے, تو اس کے بعد میں نے بڑی ڈیٹیل سے فریب ناتمام پڑھی ہے, اور میں بڑی حیران ہوئی اس میں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں جمعہ خان صوفی نے. میں نے ایک دن افراسیاب خٹک صاحب سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں, تو جب کتاب آئی ہم نے پڑھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو ٹوٹلی رد کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے یہ کہانیاں گھڑی ہیں. میں آپ کو ان کہانیوں کی ایک اور مثال آج آپ کے پروگرام میں پہلی بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ افغانستان کے بارے میں میں نے کوئی ڈاکومنٹڈ چیزیں میں نے بہت کم کہی ہیں, کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس میں میں زیادہ, ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا ہے اور اس کانٹیکسٹ میں کیا ہے, یہ جس آپ نے ولی خان سے بات کی تھی, نو افراسیاب خٹک صاحب سے. افراسیاب خٹک جھوٹ بول رہا ہے. افراسیاب میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, تو یہ رشین اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا, یہ وہاں رشین اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتے ہوئے سی آئی اے سے پیسے لیتا تھا. اور میں کابل میں, افراسیاب خٹک صاحب, میں کابل میں خود وہاں رہا ہوں, ان کی جاسوسی کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. میں کابل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے وہاں پر ایڈمیشن لیا تھا, اور میں کابل کے جو میڈیکل فیکلٹی ہے یونیورسٹی کی, اس کے میرے پاس ریکارڈ ہے. میں آپ کو ساری وہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں بھی دکھا دوں گا جو میں نے وہاں سے لی ہیں. میں اس وقت ایگزیکٹلی یہیں پر خیبر میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ تھے اسٹوڈنٹ, لیکن آپ جاسوسی کرنے گئے تھے. میں مجاہدین کی جاسوسی کرنے گیا تھا کہ وہاں روسی کیا کر رہے ہیں, اور خاص طور پر مجھے ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو ایکسپلور کرو جو لوگ یہاں سے لوگوں کو ویزے لے کر روس اور سوویت جو ممالک تھے, باقی جو کمیونسٹ ممالک تھے, وہاں پر میڈیکل انجینئرنگ کے لیے بھیجتے تھے. بڑے لوگ گئے تھے جن کو یہاں داخلہ نہیں ملتا تھا. بیسیکلی ان کا مقصد تھا ان کی سوشلزم کی لائنز پہ تربیت کرنا. تو ہمارا یہ کنسرن تھا کہ یہ کیا پروسیجر ہے. میں گیا, میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے جن کو مختلف شکلوں میں بھیجا گیا تھا. ہم گئے, ہم نے وہاں پہ انہی کے سسٹم میں جا کر ان کو ایکسپلور کیا, اور وہاں پر میں نے دیکھا تھا وہاں پر افراسیاب خٹک بھی ایکٹیو تھا, روس کی باتیں کرتا تھا, روسیوں کے ساتھ ملتا تھا. روس کی باتیں کرنا اور بات ہے, آپ نے تو کہا تو روس میں اس کا سسرال تھا. روس کی کیا بات کرتا تھا, روس کی بات کمیونزم ہی کے لیے کر رہا تھا نا. اور روسیوں کا افراسیاب خٹک سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی, ان کو یہاں بندے چاہیے تھے نا اپنے, جو ان کے نظریات کے لیے کام کریں. یہ تو ایک پولیٹیکل جنگ تھی. بیس صاحب, اگر میں پروگریسو ہوں مثال کے طور پر, اور میں ایک سوچ رکھتی ہوں لبرلزم کی, میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ایک پروگریسو سوچ آئے, اس کو پروان چڑھے, تو کیا میں امریکہ, یورپ یا ان کی یا روس کی جاسوس ہوں؟ تو پھر ہم کیوں جاسوس ہیں؟ ہم اگر اسلام کے نام پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پہ لڑ رہے تھے, یا اسلامی نقطۂ نظر سے نظریے کی تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے, تو ہمیں پھر کیوں غلط سمجھا جاتا ہے؟ یہ جہاں تک ان کا تعلق ہے, میں اس پہ آتا ہوں. کون کہتا ہے یہ پروگریسو ہے؟ یہ پروگریسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروگریسو کا مطلب ہے ترقی کو پسند کرنے والا, ترقی پسند. یہ ان کمیونسٹوں کو آپ پروگریسو کہتی ہیں. یہ آپ افغانستان میں جائیں, جو لاکھوں لوگوں کا قتل عام کمیونسٹ نے کیا تھا, پلے چرخی جیل بھرا ہوا تھا, جو کابل میں جو انہوں نے دہشت کا بازار گرم کیا ہوا تھا, اسی لیے یہ لاکھوں لوگ یہاں پہ ہجرت کر کے آئے. پروگریسو لوگ یہ کام کرتے ہیں, لبرل یہ کام کرتے ہیں. لبرل کا تو دل کھلا ہوتا ہے, وہ تو ہر کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ تو نظریاتی لوگ تھے, کمیونسٹ تھے, اور کمیونزم ایک اتھارٹیرین نظریہ تھا. کمیونزم کی نظریے پہ میں فلسفے میں نہیں جانا چاہتا, اس پہ ہم ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں
ان کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جو رشیا کے پے رول پہ تھے, یہ وہ لوگ تھے جو کمیونزم کے لیے اور سوشلزم کی ارتقاء کی بات کرتے تھے. کیا اجمل خٹک صاحب کی وہ باتیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں سرخ ڈولی میں بیٹھ کر پاکستان آؤں گا؟ یہ سرخ ڈولی کیا تھی؟ یہ کمیونسٹوں کا رنگ تھا نا. ریڈ کلر کیا تھا؟ سوشلزم کا اور کمیونزم کا ہی رنگ تھا. افغانستان کی جو ڈیموکریٹک خلق پارٹی تھی, سازمان ڈیموکراتی کی خلق, وہ ان کی پارٹی تھی, کمیونسٹ تھے وہ سارے. میں خود اس کا ممبر رہا ہوں, میرے پاس کارڈز ہیں, میں آپ کو دکھا دوں گا. مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ موضوع چھیڑیں گے, میں آپ کو ایویڈنس دے دیتا. میں نے ان کی ممبرشپ لی ہوئی تھی, اسی لیے لی ہوئی تھی کہ میں ان کے اندر کا حال معلوم کروں, اور میں نے کیا, اور میں یہاں پر افغان مجاہدین کو اس کی رپورٹنگ کرتا تھا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ جمعہ خان صوفی بھی ان کا اندر کا حال معلوم کرنے کے لیے جنگ ایک چال ہے. دیکھیں, اور آپ کو چال کو چال کے طور پہ نہیں, چال کو چال کے طور پر تو آپ رکھیں, لیکن اس چال سے آپ نے اس دھرتی کو, ایف پاک کو کیا دیا؟ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ رشیا کو روکا گیا, امریکہ آیا, سپر پاورز کو ہم نے ہرایا, ان باتوں سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے. مجھے دلچسپی اس چیز سے ہے کہ میرے لوگ مارے گئے, اور میرے لوگ دوسرے مطلب عرب کنٹری سے لوگ آ کے یہاں کے جہاد لڑ رہے ہیں, اور میرے لوگ غلط ترین تصور ہے جو آپ کا ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں تو اچھا, میں اس کی دلیل میں جانا چاہتا ہوں. جی پلیز. افغانستان کی تاریخ میں اس میں خود رہا ہوں. جی, میرے جسم پر 3 زخموں کے نشان ہیں جو میں نے افغانستان کے مختلف فرنٹس پہ زخم کھائے ہیں. جی, میں کابل کے اندر ان کی جاسوسی کرتا رہا ہوں. اتنا انوالو شاید بہت کم افغانی ہوں گے جو افغانستان کے رہنے والے اس جنگ میں تھے جتنا میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے افغانستان کی مٹی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, مجھے نظریات سے تھی, اور وہ نظریہ میرا اسلام تھا. اب دوسری طرف میں آتا ہوں. میں بوسنیا کی جنگ میں بھی رہا ہوں, یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آج بوسنیا کی جنگ کے بارے میں یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی دہشت گردی تھی. ٹھیک ہے جی, میں رہا ہوں, میں نے اس کو فیل کیا. آج آپ بوسنیا میں جائیں, بوسنیا کے اپنے رہنے والے, یہ جو ہماری دوسری تیسری نسل ہے جنگ کے بعد, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بوسنیا میں جو کچھ ہوا غلط ہوا, ہمیں یہ خون نہیں بہانا چاہیے تھا لوگوں کا آپس میں. لیکن جو لوگ اس وقت اس حالات سے گزر رہے تھے ان کی سچویشن اور تھی. آج کے دور کو میں بیٹھ کر کل کی چیز کو نہیں سمجھ سکتی ہیں, آپ فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتی, کتابوں میں ہی پڑھ سکتی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ, جن میں سے کچھ کو تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ رشیا کے پیرول پر تھے یا کوئی کیا تھے, آپ ANP کے نظریے سے بھی اختلاف کرتے ہو, اور آپ کا ایک واضح اختلاف بھی ہے. لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, اور آج تک اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. فرزانہ, یہ ان کی سوچ ہے نا, میری سوچ یہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کال آف ڈیوٹی کیا ہوتی ہے. ایک واقعہ ہوا, ایک حملہ ہوا ایک اسلامی ملک پر, ہمارے قریب تھا, ہمارے اوپر اسلامی طریقے سے بھی فرض بنتا تھا کہ ہم جائیں اور ان افغان بھائیوں کی مدد کریں. اور ہمارے لیے پاکستان کے کانٹیکس میں بھی یہ تھا, کیونکہ اگر رشیا وہاں پہ قبضہ جما لیتا تو کمیونزم کا یہ اثر جو ہے وہ یہاں بھی آتا. اور یہ جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ دانشور, یہ تو سارے انتظار میں تھے کہ روس آئے گا اور ہمیں وہ مطلب چیزیں ملیں گی. یہ تو لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے. یار دیکھیں نا, آپ کو نہیں پتہ نہیں, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں. میں اس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا, مجھے پتہ ہے کہ اسلام آباد کی ایمبیسی, سوویت ایمبیسی کے آگے یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے, یہ جو ہمارے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور یہ جو لوگ ہیں, اور یہ وہاں سے موٹر سائیکلیں اور پیسے لیتے تھے. ان کو روسی ایمبیسی اس وقت پیسے دیتی تھی. یہ آپ کی ڈاکومنٹڈ ریکارڈ ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا. یہ جاتے تھے وہاں سے پیسے لیتے تھے, موٹر سائیکل اور پیسے, کئی چیزیں ان کو سپورٹ کرتے تھے. یہ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو بنی, دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری اپنی لیونگ ہسٹری ہم نے یہ دیکھی ہے نا. میں نے کتابوں میں نہیں پڑھی, میں نے کسی سے سنی نہیں ہے, میں خود رہا ہوں. میں ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے لڑائی کے نتیجے میں پشاور جیل میں 1.5 مہینے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی FIR کی کاپی میرے پاس. لیکن سوچ کا اختلاف تو بہرحال ہے نا, تھا نا. یہ آپ کا نظریہ ہے, وہ ان کا نظریہ ہے. میں ان کے نظریے کی قدر کرتا ہوں اگر وہ اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں, لیکن وہ اپنے نظریے پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے میرے نظریے کو اگر غلط کہیں گے تو مجھے پورا حق ہے کہ میں ان کا اپنے نظریے کا دفاع کروں. وہ جب اس جنگ کو فساد کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں فسادی تم تھے, تم روسیوں کو لے کر آئے. یہ کمیونزم اور سوشلزم اور پختون کہنے والے اپنے آپ کو, یہ وہاں سے دولتیاں جھاڑتے ہوئے بھاگے ہیں. یہ بھی نجیب کو نر آدمی کہتے ہیں. ہاں نا, کہتے ہیں نا, تو اس نر آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. خود نر نہیں ہے نا, خود کھڑے ہوتے نا اس کے ساتھ, کیوں اس کو اس طرح موت کے ہاتھ وہ کرنے دیا. اس کے لیے مجھے آپ بتائیں, 1992 اپریل میں مجاہدین کابل میں گھسے, کابل میں سول وار شروع ہوئی. 1996 میں طالبان آئے. یہ 4 سال نجیب وہاں پہ کابل کے اندر UN کمپاؤنڈ میں قید رہا. انہوں نے ان میں سے کون ہے جو یہ کہے گا کہ میں نے نجیب کے لیے آواز اٹھائی؟ یہ تو اس وقت سارے امریکہ کے دورے کر رہے تھے.
افراسیاب پھٹک اور یہ سارے لوگ اس وقت امریکہ کے سفارت خانوں کے آگے پیچھے ہو رہے تھے تاکہ امریکہ کے خوشنودی حاصل کر کے اب اپنے لیے کوئی اور روزی کا ذریعہ دیکھیں. سارے ان کے کردار ساری دنیا کو پتہ ہے یار. اگر یہ واقعی سچے لوگ ہوتے تو آج خیبر پختونخوا میں ان کی عزت ہوتی اور عوام ان کی تائید کرتی. یہ کیا ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب تو اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا. وہ تو وہاں بلوچستان سے جا کے پیپلز پارٹی کی منتیں کر کے وہاں سے اس نے اپنے آپ کو سینیٹر بنایا. خیر جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں اس میں تو مشکل تو ہوتی ہے نا. الیکشن پر تو دیکھیں الیکشن میں تو جیتنے 3 سیٹیں اس کو دے دیں اور اس کے بھائی کی شیرپاؤ صاحب کے قتل کا الیکشن پہ تو آپ بھی سوال اٹھا رہے ہیں نا. الیکشن کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں ہم کہتے ہیں, ہارنے والے بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم ہارے گئے نا, ہمیں ہروایا گیا نا, اور کس کو ہروایا؟ نہیں, پختونخوا میں تو مولانا فضل الرحمان کو ہروایا گیا, پختونخوا میں ANP کو ہروایا گیا. پختونخوا میں ہماری 12-13 سیٹیں جو ہیں انہوں نے اڑا دی ہیں کہ پشاور کی ساری سیٹیں ہماری غلط نہیں مخالف پارٹیوں کو دے دی. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. پاکستان خیبر پختونخوا کا بچہ یہ سمجھتا ہے. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں سمجھتا, باقی سب سمجھتے ہیں. باقی سب سمجھتے ہیں. اور قومی اسمبلی میں ہماری ایک ہی سیٹیں جو ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پارٹیاں تھیں جیسے JUI ہو گئی, سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے, مانتے ہیں نا؟ مانتے تو ہیں. ووٹوں کی بنیاد پہ تو ہے. اگر ہمارے 3 کروڑ ووٹ ہیں تو باقی سب کے ملا کے 3 کروڑ نہیں بنتے. اچھا, پھر ANP کا ایک وجود ہے اس مٹی کے اوپر؟ کوئی وجود نہیں ہے. ANP اللہ کے فضل سے انا للہ و انا الیہ راجعون. ANP کا کیا وجود رہ گیا؟ کون ہے؟ نہیں, آپ ANP کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ اس مٹی کی پارٹی ہے. ANP ایک ایسی پارٹی ہے جس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈے. یہ لوگوں کو پشتون کے نام پہ دھوکہ نہ دیں. پہلے انہوں نے پشتون کر کے کانگریس کی ہندوؤں کے آگے ہمیں بیچا, اس کے بعد پشتون کر کے روسیوں کے ہاتھ میں ہمیں بیچنے لگ گئے تھے. خود پیسے لیتے رہے اور پشتونوں کو مرواتے رہے پشتونزم کے نام پہ. اور بعد میں جب امریکہ آیا تو یہ امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور جب پشتون جو لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف ان کو یہ دہشت گرد کہتے تھے, اور اسی لیے قوم نے پشتونوں نے ان کا صفایا. لیکن سیف صاحب, آپ تو پشتون نیشنلسٹ کو بالکل زیرو سے ضرب دے رہے ہیں. میں خود پشتون نیشنلسٹ ہوں, میں خود پشتون. دیکھیں 5000 سال سے میری کروموسومز اور میرے جینز پشتونوں کے. دیکھیں یہی تو وجہ ہے نا کہ جب نہیں, لیکن میں ANP کو یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتا کہ وہ پشتونوں کا چیمپئن بن جائے. وہ جھوٹا چیمپئن ہے. بات چلی تھی افغانستان سے, آج بھی ہم افغانستان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہمارا قصور اس میں یقیناً ہے, لیکن ہمارے قصور سے زیادہ ایک اوور آل گلوبل. ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمارا بہت کچھ قصور تھا. ہمارا قصور یہ تھا کہ جب ہم افغانستان میں اس کی ڈاکٹر نجیب کی حکومت ختم ہوئی تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس وقت اپنے انفلوئنس کو اس طرح سے استعمال کرتے کہ افغانستان میں ہم اسٹیبل حکومت لے آتے, کابل کے اندر ہم لڑائی نہ کرواتے, اور اگر کوئی لڑائی کر رہا تھا تو اس کے خلاف ہم کوئی طریقہ کرتے اس طرح سے کہ ہم وہ لڑائی بند کروا کے وہاں پہ ایک سول ایڈمنسٹریشن قائم کر لیتے. لیکن ہم نے کیا کیا, میں پاکستان کی بات کروں, ہم پیچھے ہٹ گئے. ہم نے افغانیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے روسی چلے گئے, ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا, اب تم جانو تمہارا کام جانو. وہ لڑتے رہے. یہ ہم نے غلط کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میری بات سنیں, جنگ جو ہے نا, جنگ کے بعد جنگ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آپ کی جسم میں بیماری ہو اور ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر دے, آپریشن کر کے وہ چیز نکال دے, کوئی ٹیومر ہے, کوئی اور چیز ہے, گلٹی ہے کوئی, وہ نکال دی اس نے. اس کے بعد ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ اس پہ ڈریسنگ کرے, آپ کی ٹانکیں لگائے, اور اس کے بعد آپ کی مرہم پٹی سن لیں مرہم پٹی کرے. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر کا کام. اگر اس نے ایسی چھوڑ دیا تو اس آپریشن کے کرنے ڈاکٹر نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر سے پوچھے نا. اس وقت افغانستان میں 1992 میں کس کی حکومت تھی؟ جب وہاں پہ حکومت ادھر کس کی تھی آپ کو یاد ہے؟ میاں صاحب کی اور بے نظیر بھٹو کی. کیا ہمارے یہاں سیاسی لوگوں کی ظاہر ہے کیا ہمارے ہاں سیاسی لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے بڑے ڈیسیژن کریں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ان کو چاہیے تھا نا, کوشش تو کرتے ہیں نا. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا. خان صاحب کو چھوڑ دینا, پھر آپ خان صاحب پہ آ کے ارے یار 2014 کو چھوڑیں, میں تو اس کی بات, میں 2018 کو چھوڑیں, میں 1992 کی بات کر رہا ہوں. صاحب ہم نے اسی طرح چلنا ہے, یہاں تک آنا ہے, ہم نے یہاں تک آنا ہے. ابھی تو میں نے خان صاحب کی حکومت کے دوران آپ سے سوال پوچھنے ہیں. نہیں میں صرف نہیں, میں آپ کی عرض بعد میں سنوں گی, پہلے میں سوال کروں گی کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بے بس تھا, تو سیاستدان تو بے بس ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی. میں خود کہتا ہوں دن میں 10 بار کہ میں بے بس ہوں.
اے اللہ میری مدد کر. اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی نہ کروں, اس کا کریڈٹ بھی نہ لوں, اور اگر کچھ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں تو کوشش بھی نہ کروں. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا اپنا وزیر اعظم بھی بے بس تھا, ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بھی بے بس ہو. تو انسان کی کے ساتھ اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے آپ کے ساتھ. کیسے آپ نواز شریف کو کیوں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ یار اللہ کی بندی, میں تو یہ نہیں ٹھہرا رہا کہ وہ نواز شریف بڑا طاقتور تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد بے نظیر بیٹھی ہوئی تھی, تو بے نظیر صاحبہ کو چاہیے تھا نا اس وقت جب یہ مین مسئلہ چلا تھا بے نظیر صاحبہ کی حکومت. اقتدار میں صرف کرسی تھی نا, اختیار نہیں تھا. اچھا تو نہیں تھا تو پہ چھوڑ دیتی نا. کسی نے چھوڑا ہے, کسی نے باندھ کے کسی نے کبھی چھوڑا ہے, چھوڑ دیتی. ہم نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے اس انیشیٹو پہ عمل کیا. ہم نے طالبان کے ساتھ, افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں, ان کو کہا, انہوں نے جلال الدین حقانی صاحب کے بیٹے سراج الدین حقانی جو اس وقت افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہم کابل میں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھ گئے. ان کو ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بٹھانے والے افغان تھے, افغان حکومت تھی, اور ادھر سے ہم تھے. کوئی ایگریمنٹ ہمارا نہیں تھا, ہم صرف بات چیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ گئے اور ہم بیٹھے. آپ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے؟ نہیں, میں صرف حصہ نہیں تھا, میں لیڈ کر رہا تھا مذاکراتی کمیٹی کو. آئی واز دا لیڈر, میری سرکردگی میں وہ ساری باتیں ہوئیں. اچھا وہاں پر جب ساری باتیں ہوئیں, ہم واپس آئے, اس دوران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا کیونکہ ادھر نہیں. اس دوران یہاں پہ رک جاتے ہیں, اس دوران کیا 5,000 طالبان پاکستان آ نہیں گئے؟ آپ ایک کام کریں, یہ آپ نے سنا ہے نا, آپ نے 5 سنا ہے. میں چاہ رہی ہوں نا غلط فہمیاں دور ہو جائیں. وہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مداری ہیں جو 47 کے تحت آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت غلط اس پہ نتائج پہ, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ 40,000 طالبان تھے. ہمارے بلا وجہ زرداری صاحب جو ہیں, بلا وجہ بھٹو, نہیں فیملیز کے ساتھ ملا کر 40,000 نہیں, فیملیز ادھر بلا وجہ بھٹو, بلا وجہ بھٹو ہے نا. بھٹو کیسے آپ کو ہو سکتی ہیں؟ ماں کی نسل سے کوئی پاکستان میں ہوتا ہے, وہ تو باپ کی نسل سے ہوتا ہے, زرداری ہے نا, لیکن اس نے اپنے آپ کو بھٹو کہا ہوا ہے, تو اس کو میں بلا وجہ بھٹو کہتا ہوں نا. بلا وجہ ہے نا, وجہ کوئی نہیں ہے اس کی بھٹو ہونے کی. اچھا اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جو یہ فگر دی جا رہی ہے, چاہے وہ آپ کی 5 ہو چاہے ان کی 40 ہو, کے ساتھ ملا کر 40,000. اچھا آپ ان میں سے ایسا کریں, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, ظاہر ہے آپ ہر جگہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتی ہیں. آپ مجھے کوئی 2 فیملیز ایسی بتا دیں یا 2 طالبان ایسے بتا دیں جو TTP کے رہے ہوں, ایکٹیو لوگ رہے ہوں, اور وہ آج پاکستان میں رہ رہے ہوں جن کو اجازت دی گئی ہو. آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, ایبسولوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں. ہاں, کوئی ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں تھا, ایک بندہ بھی نہیں آیا. ہم تو ان کے ساتھ بات کر رہے تھے, بات چیت ہو رہی تھی. ان کا خیال تھا کہ ہم اگر پاکستان جائیں گے تو آپ کی فوج ہمیں مارے گی, ہم آپ کے لوگ ہمیں ماریں گے جن کے بندے ہم نے مارے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ اگر پاکستان آئیں گے تو آپ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کریں گے, آپ یہ اعلان کریں گے کہ پاکستان کے آئین کو مانیں گے اور آئین کے تحت آپ نے چلنا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اس دوران مذاکرات ختم ہو گئے, کیونکہ حافظ گل بہادر جو طالبان کا ایک کمانڈر ہے, اس نے پاک فوج کی مختلف پوسٹوں پہ حملے کر کے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا. لڑائیاں شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ مذاکرات, اس کی وجہ سے ساتھ ہی میں کابل میں ہی تھا جب ڈاکٹر ایمن الظواہری جو القاعدہ کے چیف تھے, ان کو ڈرون حملے میں مار دیا گیا. جب وہ ان پر حملہ ہوا اور وہ ہوئے تو افغانستان نے ہم سے وہ کیا کہ یہ ڈرون آپ کی سرحد سے آیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے انکار کیا, لیکن بہرحال ان سے تعلقات کشیدہ ہو گئے. دونوں سے چونکہ تعلقات کشیدہ ہو گئے اس لیے مذاکرات ختم ہو گئے. لیکن اس کے بعد جو PDM 1 کی حکومت آئی, انہوں نے مذاکرات یا طالبان یا ایون افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے جو معاملات بگڑ چکے تھے ان کو مزید بگڑنے دیا. آج آپ ادھر کھڑے ہیں کہ آپ کی لڑائی شروع ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ خان صاحب نے کہا 40,000 سمیت فیملیز یا 5,000 خالص طالبان کا لفظ استعمال کا, خان صاحب وغیرہ کہتے ہیں, اور بلا وجہ زرداری نے, خان صاحب کی ویڈیو موجود ہے سر. ہاں, انہوں نے کہا تھا ہم ان کو لائیں گے, یہی 40,000 وہاں پہ سارے موجود ہیں نا اس سائڈ پہ, جن میں عورتیں بچے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ریجیکٹ کر دیا کہ آپ نہیں لائے. اس میں 180 طالبان قیدیوں کو بھی رہا نہیں کیا گیا. یہ جو کام ہے نا کہ قیدیوں کو آیا رہا کیا گیا یا نہیں, وہ قیدی اگر تھے, کوئی تھے, چاہے وہ 180 تھے چاہے 280 تھے, جتنے بھی تھے, وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں تھے, وہ عام پولیس کی تحویل میں نہیں تھے. اس لیے مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں, حکومت کی طرف سے بات کر سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ کوئی 180 رہا ہوئے یا نہیں ہوئے. دیٹ آئی کی ناٹ کمنٹ, کیونکہ میرے پاس کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے. میں یہ جو انفارمیشن آپ نے کہا نا کہ آپ ادھر ادھر نہیں ہو جاتی, اصل میں وہ چیز ہر طرف سے آ کے ہم سے ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے, مسلم خان اور محمود خان,
بڑے نامی گرامی نام ہے. ظاہر ہے جب ہم سوات کو یاد کرتے ہیں, جس نے سوات آپریشن کو دیکھا وہ جانتا ہے. صدارتی معافی ان کو نہیں ملی کیا؟ ملی ہوگی, بالکل ملی ہوگی. مجھے ہوگی نہیں, اوہو ملی ہے نا, ریکارڈ پہ ہے نا. تو جب صدارتی معافی ملی, صدر کے پاس آئین میں اختیار ہے نا, وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو کیا وہ صدارتی آئین کے میں معافی اگر ان کو ملی ہے, کسی کو اعتراض ہے, تو وہ صدارتی معافی کو چیلنج کرے. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیں. 108 طالبان قیدیوں کو رہا کیا گیا. ٹھیک ہے, کیا گیا ہوگا, بالکل کیا گیا ہوگا, کیونکہ میرے نالج میں نہیں ہے, کیونکہ میرا اس معاملے سے تعلق نہیں تھا. آپ کمیٹی کے سربراہ نہیں تھے کیا؟ یار کمیٹی کے سربراہ کا طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا کام تو نہیں تھا نا. ہمارا کام تو افغان ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے مذاکرات تھے. ہم تو ان کے ساتھ ایک اوور آل نیگوسیشن پہ بات کر رہے تھے. جو یہاں ہو رہا تھا اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا کوئی تعلق. یہ بہت پہلے ہوا ہے, یہ اس مذاکرات کے عمل سے پہلے ہو چکا تھا, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں CBMs, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. آپ کے ساتھ اگر میرے اختلاف میں بیٹھتے ہیں تو ہم بیچ میں کچھ نہ کچھ لے دے کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا سلسلے کیسے رہا ہو, پارٹ رہا ہو اس پروسیجر کا. میں اس میں انوالو نہیں تھا, اس لیے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ویسے ایک بات ہے, آج بھی اگر آپ اس کو نکالیں تو خان صاحب کی یہ باتیں وہاں پہ موجود ہیں. تو ہوگی بالکل. میں تو خان صاحب کی بات کی تردید تو نہیں کر رہا نا. ٹھیک ہے, تو کہا ہوگا بالکل, کیونکہ خان صاحب بڑا ویلنگ تھے کہ کیونکہ یہ ان کو سیٹل کر ری سیٹل کا لفظ وہ استعمال کر رہے تھے. یہ ہم چاہتے تھے, آپ چاہتے تھے کہ ان کو ری سیٹل کیا جائے. بالکل. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. کیا وہ ہے کہ آپ کے 40,000 لوگ اگر چلے نہیں بھی ہیں, چلے 20,000 بھی ہیں, اگر وہ افغانستان میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے آ رہے ہیں, ان کا کوئی کام نہیں, اور وہ یہاں پہ لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ حملے کر رہے ہیں, تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں ایسا نہیں؟ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہاں پر سارا کچھ جنگ کر کے گئے, ہماری فورسز کو نشانہ بنا کے گئے, ہمارے 80,000 بے گناہوں کو قتل کر کے گئے. ان کو پھر بھی لانا چاہیے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ حل اس کا جو ہے وہ مذاکرات ہے. میں ان پرٹیکولر بندوں کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل یہ جو جنگ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے, یا طالبان کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے, اس میں یہ سمجھتا ہوں جنگ آپ لڑیں, جب تک وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ بھی لڑیں. میں یہ نہیں کہتا, وہ تو ابھی بھی لڑ رہے ہیں. میں نے کبھی بھی, تو ہم بھی لڑ رہے ہیں نا ان کے ساتھ. ہم نے ان کے آگے ہتھیار تو نہیں ڈالے. اگر وہ ایک گولہ فائر کرتے ہیں تو ہم 10 کرتے ہیں نا. وہ ایک ہمارا بندہ مارتے ہیں, ہم ان کے 10 مارتے ہیں. ہم نے تو کبھی بھی انکار, لڑائی سے تو ہم نے نہیں. لیکن آپ ابھی بھی کہتے ہیں مذاکراتی وائد ڈالیں. پاکستان کی فوج نے کوئی بیک فٹ پہ تو ہم نہیں گئے, ہم تو لڑ رہے ہیں, فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. لیکن اگر اس مسئلے میں مذاکرات کی وجہ سے پیش رفت ہو سکتی ہے اور یہ قتل مقاتلے کا سلسلہ کم ہو سکتا ہے, تو کیوں نہ اس مذاکرات. لیکن مذاکرات میں تو اس وقت جاتے ہیں جب پہلے سیز فائر ہو. تو سیز فائر کیا تھا نا ہم نے جب مذاکرات شروع کیے تو سیز فائر ہو گیا. نہیں, ابھی ہم بات کریں, کیونکہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی کوئی بات کی کہ اس صوبے میں امن لانا ہے تو پھر ہمیں ٹیبل ٹاکس کے ذریعے یا ہمیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ جو بات ہے نا ٹیبل پہ بات کرنے کی, نیگوسیشنز کی, امن مذاکرات کی, یہ پاکستان میں پہلی بار یہ طریقہ کار دریافت نہیں ہوا. یہ پوری دنیا میں طریقہ ہو رہا ہے. بالکل. اور تاریخ میں ہمیشہ بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے مذاکرات میں ہوتے ہیں. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا ابھی پھر ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کچھ ماہ پہلے یہاں پہ ایک بہت بڑا ویمن سمپوزیم ہوا تھا, آپ کو یاد ہے نا, ایک زبردست قسم کا تھا. اس وقت میں مفرور تھا, میں چھپا ہوا تھا, لیکن آپ کو خبر سب کچھ تھی. ظاہر ہے, وہ تو پتہ تو چل جاتا ہے نا. جہاں آپ مفرور تھے وہاں سے آپ کو خبر سب کچھ تھی. میں آپ کو بھی خبریں دیا کرتا تھا, یاد ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ خبر آپ جہاں مفرور تھے وہاں سے آپ کو سب خبریں مل رہی تھی, اور ہمیں بھی آپ خبریں دے رہے تھے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی, اس ویمن سمپوزیم میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا مذاکرات نہیں, آپریشن. ہاں تو ٹھیک ہے نا, چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کہا, یہ ان کی پالیسی ہے, اور وہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے تو جو کہا تھا اس پہ عمل کر رہے ہیں نا. لڑائی چل رہی ہے نا, آج بھی لڑائی ہو رہی ہے, کچھ دن پہلے بھی لڑائی ہوئی ہے, کچھ ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, کچھ ان کے لوگ مارے گئے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے, یہ معاملہ تو چل رہا ہے. تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات کروں, میں حکومت کا ترجمان تو اس وقت حکومت نے تو کوئی اس پہ بات نہیں کی. ہم تو صوبائی حکومت ہے, ہمارا تو مذاکرات کے ساتھ, ہمارا صوبائی حکومت کا مذاکرات کے معاملے میں ویسی بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ مذاکرات اگر طالبان کے ساتھ ہوں گے, یہ وفاقی حکومت کا ہوگا, کانسٹیٹیوشنلی یہ کام ان کا ہے. لیکن میں
بطور پاکستانی ایک شہری کے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک نمائندے کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی آپ کریں، بے شک کریں، 100 بار کریں، لیکن لڑائی کے ساتھ ساتھ مذاکرات کو اور امن کے ذریعے تصفیے کے حل کو بھی تھوڑی بہت اہمیت ضرور دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر اس طریقے سے حل ہوتے ہیں تو لڑائی کی ضرورت کیا ابھی بھی وہ کمیٹی قائم ہے جس کے آپ سربراہ تھے؟ نہیں، وہ تو ختم ہو وہ ٹوٹ چکی ہے. ابھی اگر دوبارہ مذاکرات ہوتے ہیں تو کیا آپ پھر اس کا حصہ ہوں گے؟ آپ کو کوئی ایسی وہ ملی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک ڈیوائڈ سوچ تو پاکستان میں ہے، ہمیشہ رہتی ہے، ٹھیک ہے. ہم مختلف کانفرنسز میں جاتے ہیں، اس میں ہمارے یہ جو ریٹائر فوجی جرنیلز بھی آتے ہیں، ان میں وہ دو مختلف سمتوں میں کھڑے نظر آتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ مذاکرات، کچھ کہتے ہیں نہیں آپریشن، کام ختم کرو. اب مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں مذاکرات، اور علی امین گھنڈاپور صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، اور سب جو بات کرتے ہیں کہ معاملے کا بہرحال ہمیں آخر میں مذاکرات ہی کرنے ہیں، تو کیا ابھی ایسا کوئی پھر ماحول بنتا نظر آ رہا ہے؟ ابھی ماحول ہے نہیں. ہمیں وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی آمادگی نہیں نظر آ رہی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ تو میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور علی امین صاحب نے بھی اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اگر مذاکرات کو موقع دیں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. اب مذاکرات کا بھی ایک عمل شروع کر لیں، لڑائی جاری رکھیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ یہ بہت زیادہ یہ بڑکے مارنے والے ہوتے ہیں نا کہ ہم لڑیں گے اور ہم لڑیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، یہ وہ ہوتے ہیں جو خود کبھی نہیں لڑتے، ٹھیک ہے نا. یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کافی کا کپ ہاتھ میں لے کے، ایئر کنڈیشن کمرے میں ٹی وی لگا کے، اور جو ہم آخری دم تک لڑیں گے. جو لڑنے والا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گولی کی سنگ جب کان کے ساتھ گزرتی ہے نا، اور یہ کان میں گرمی لگتی ہے کہ گولی ساتھ گزری ہے، یہ اس کا درد اس کو ہی پتہ ہوتا ہے. تو جو فوجی آپ کا میدان جنگ میں وہاں کھڑا ہے نا اور سینے پہ گولیاں کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جنگ کیا چیز ہے. دوسری بات، جو یہ جنگ کی بڑکیں کہانیاں سنانے والے ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جنگ کبھی بھی خود سے نہیں لڑی ہوتی، بندوق بھی نہیں اٹھائی، بندوق کو کاک بھی نہیں کیا ہوتا. یہ صرف فلمیں دیکھنے والے ہوتے ہیں. میری بات سنیں، پاکستان میں آج آپ کے کئی ایسے دانشور جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے، اب میں اس پہ آ رہا ہوں کہ میں یہ بات کر کیوں رہا ہوں، وہ بیٹھ کے آپ کو کہیں گے جی طالبان کا ہم نے لڑنا ہے. یار اپنے بیٹے کو ذرا بھیجو نا وہاں لڑنے کے لیے. کسی اور ماں کا بیٹا وہاں جا کے لڑ رہا ہے اور وہ شہید بھی ہو رہا ہے اور اس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو تم بڑے تیز ہو کہ وہ جا کے تمہاری جنگ لڑیں. تم خود کیوں نہیں لڑتے ہو؟ تمہارے بچے کیوں نہیں لڑتے؟ اپنے بچے آکسفورڈ میں یا ہارورڈ میں، امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، میں تو کسی ایرے غیرے کی بات نہیں کر رہی، میں بھی ایرے غیرے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے پالیسی میکرز کی بات کر رہا ہوں. پالیسی میکرز ایرا غیرہ نہیں ہوتا، وہ بڑے ہائی لیول کی بات کی ہے. سر چیف کو چھوڑیں نا، دیکھیں چیف تو ایک بندہ ہے نا، اس نے تو کہہ دیا، وہ تو آرمی کو، وہ تو ہے ہی فوجی، اس نے تو لڑائی کی بات کرنی. آپ چیف سے کیا بات کریں گے کہ وہ کہے گا کہ جی میں طالبان کو جو ہے دعوت دے رہا ہوں کھانے کی اور وہ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں؟ وہ تو یہ نہیں کہے گا، وہ تو فوجی ہے. اس نے تو فوج کو تو کام ہی لڑائی کرنا ہے، تو فوج تو لڑائی کی بات کرے گی. لیکن یہ جو پالیسی ہے، یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرے گی، نہیں کر رہی نا، کیونکہ اپنا بچہ نہیں اختیار ہے. ایک میری بات سنیں، ان کے پاس اختیار ہے، چھوڑ دیں اختیار کو بھی چھوڑ دیں. یہ پھر آپ وہی کابل والی بات کر رہی ہیں نا. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، ان کے پاس اختیار ہے. یہ جو آج وزیر اعظم ہے، آج جو یہ وزیر اعظم ہے، بیرسٹر صاحب پلیز، آج جو وزیر اعظم، سنجیدہ بات کر رہا ہوں، سنجیدہ. سر آپ کو لگتا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ نہیں، وہ تھوڑا سا کیا سیاست، نہیں ذرا تھوڑا سا وہ ایک مجھے اس کو کہتے ہیں نا اہمی بات کرنا، بات تو سن لیں. میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا، وزیر اعظم کے پاس یہ وزیر اعظم وہ شخص ہے کہ جب یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا نا جی، تو اس نے ہاتھ جوڑ کے جلسے میں یوں کہا تھا طالبان کو کہ وہ طالبان خدا کے لیے میرے صوبے کو چھوڑ دو، پنجاب کو، باقی سارے ملک میں جتنی آگ لگا سکتے ہو لگاؤ. یہ تو وہ بزدل شخص ہے جس نے تو طالبان کو اس وقت بھی جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے معافی مانگی تھی. اور وہ اس لیے مذاکرات نہیں کر رہے کہ طالبان کی گولیاں ہمارے لوگ سینوں پہ کھا رہے ہیں، پنجاب میں نہیں کھا رہے، سندھ میں نہیں کھا رہے. ہمارے فوجی، ہمارے پولیس والے یہاں پہ مرے جا رہے ہیں. ہم نے ان کے لیے مورچہ بنایا ہوا ہے، ہم طالبان کو اس طرف نہیں جانے دے رہے. پھر سے عرض کرنا چاہتی ہوں کیا وزیر اعظم کے پاس مذاکرات، طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا اختیار ہے؟ بالکل ہے. میں سمجھتا ہوں ہے. وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اور اگر اختیار نہیں ہے تو پھر جائے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے وہاں پہ برگر کھائے. کس لیے بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں؟ اگر اتنا ہی بے اختیار ہے تو یہ ٹائی پہن کر یہ روز فیتے کٹوانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یا اس کی وہ بھتیجی جو ہے وہ سارا دن ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ جائیں نا، قوم کو چھوڑیں اور ان کو لانے دیں جو فوج کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، پھر ان کو لے کر آئیں. اچھا، کون بات کر سکتا ہے ویسے؟ عمران خان بات کر سکتا ہے. عمران خان ہی تھا نا جس نے مذاکرات کے لیے ریاست کو ایک ساتھ کر کے، لیکن وہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے کہا کہ میں بے اختیار تھا.
کہ یار تو کچھ معاملات میں وہ بے اختیار بھی ہوں گے نا. یہ اچھا اس معاملے میں بے اختیار نہیں, اللہ ہے جس کو سوورن کہا جاتا ہے, جس کے پاس ٹھیک ہے میں سمجھنا چاہتی ہوں سر, مجھے سمجھ نہیں آتی نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں سمجھنا چاہتی ہوں. آپ کو بہت اچھا پتہ ہے, آپ کو بہت اچھا پتہ ہے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ نہیں سمجھتی, آپ بہت اچھا سمجھتی ہیں, لیکن چلیں فار دا سیک آف ڈائلاگ ہم بول لیتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتی. صاحب صاحب میں آپ جتنا تو نہیں سمجھتی نا, میرے سے آپ زیادہ ہوشیار ہیں. میں تو بڑا سادہ سا آدمی ہوں, آپ مجھے انٹرویو کر رہی ہیں تو آپ ہوشیار ہو گے, میں آج تک سراج الدین حقانی سے نہیں ملی. آپ ان کے دوست ہیں. کے والد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میں ایک مورچے میں رہا ہوں, اور ایک لڑائی میں گولی ان کو یہاں لگی, ان کے بلٹس کا وہ پٹا تھا, اس کو آگ لگے, ان کی داڑھی جل گئی. مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے, وہ رات کا وقت تھا, اور میں ہی کپڑا اٹھا کے ان کی داڑھی اور ادھر جو ہے نا وہ میں نے آگ بجھائی, وہ شرارے نکل رہے تھے. تو سراج الدین حقانی تو ان کے والد صاحب, یہ تو اس وقت بہت چھوٹا بچہ تھا, اس کو کیا پتا, وہ تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوگا. بالکل کرتا ہے. پچھلے دنوں سنا ہے شمالی وزیرستان میں آئے ہوئے تھے, آتے رہتے ہیں شمالی وزیرستان میں, تو پڑھتے بھی رہے ہیں, ٹوچی پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹ رہے. ہاں وہ تو پرانی بات تھی نا, لیکن ابھی بھی نا ٹھیک ہے, آنے دیں, ان کا پٹھان ہے, پشتون ہے, ان کا علاقہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے. سراج الدین حقانی اگر شمالی وزیرستان آتا ہے تو اس کا اپنا علاقہ ہے, آنے دینا کیا فرق پڑتا ہے. ہاں تو یہاں پیدا ہوا ہے, یہاں پہ بچپن اس کا گزرا ہے, یہاں پہ وہ کرکٹ کھیلتا رہا ہے, یہاں پہ مدرسہ منبل العلوم اس کا ہے, اس میں ڈانڈے در پخیل میں, وہاں پر اس کا علاقہ, کیوں وہ نہیں آئے گا. اسی لیے عید منانے وہ پھر یہاں آ جاتے ہیں, ان کا گھر ہے یہاں پہ, یہ ہمارا ایک ہی علاقہ. یہ ڈیورنڈ لائن تو 1893 میں انگریز نے بنایا نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ الگ ہو گئے, سرحد بنی ہے نا, سرحد ہماری. ڈیورنڈ لائن کو تو مانتے ہیں نا. کیوں نہیں مانتا ہوں, ہاں انٹرنیشنل ارینجمنٹ ہے نا, ایسا ہی ہے جیسے یہ میز میرے اور آپ کے بیچ میں ہے, یہ ڈیورنڈ لائن ہے, آپ ادھر بیٹھی میں, لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے, تھی نا اس وقت, انٹرنیشنل نہیں تھی نا اس وقت, تو برطانیہ نے اپنی تحفظ کے لیے بنائی تھی, لیکن اب انٹرنیشنل ہو گئی ہے نا پاکستان بننے کے بعد. اچھا آگے چلتے ہیں. آخری سوال, بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ مئی میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. یہ بیرسٹر گوہر کو ہی پتا ہوگا, اگر اس نے کہا ہے, ہو سکتا ہے انہیں کوئی علم نجوم کا کوئی تجربہ ہو, مجھے تو نہیں ہے, مجھے تو اگلے 2 منٹ کا بھی نہیں پتا کہ 2 منٹ بعد میں کیا کروں. نہیں ایسی کوئی ڈیل چل رہی ہے کہ انہوں نے ڈیٹ مہینہ دے دیا؟ نہیں, میرے نوٹس کے مطابق کچھ نہیں چل رہی, میرے علم کے مطابق کوئی بات چیت چل رہی ہے. کس کے ساتھ؟ اچھا بات چیت کس کے ساتھ ہوگی کہ خان صاحب رہا ہوں گے؟ نہیں تو وہی میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا, آپ کہہ رہی بات چیت چل رہی, تو میں کس کے ساتھ بات چیت کی آپ بات کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. بلکہ ایک دفعہ تو جب صحافی ان سے ملنے گئے نا خان صاحب سے جیل میں, تو انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا, چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے لیا. تو ٹھیک ہے, اگر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بات کسی کوئی کر رہا ہے تو ہونی چاہیے, اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میری بات ہو سکتی ہے, لیکن میں نے تو خان صاحب کے منہ سے کوئی ایسی بات سنی نہیں ہے, نہ میرے علم میں ہے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات چیت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر مسئلے کا حل نکالنا ہے؟ تو کون سے مسئلے کی آپ بات کر رہی ہوں؟ یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. جی جی بالکل, آف کورس میں اسی بات کر رہی ہوں. اس مسئلے کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس مسئلے میں حکومت, پی ڈی ایم اور جو ان کے سپورٹ, خان صاحب کی رہائی کے لیے میں بات کر رہی ہوں. اسٹیبلشمنٹ ان میں سے ایک ہے, ایک فیکٹر ہے بالکل, جس میں اسٹیبلشمنٹ کو چونکہ عام کانٹیکس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم فوج کی بات کرتے ہیں یا فوج کی جو ایجنسی ہے ان کی بات کرتے ہیں. بالکل ان سب کا یہ معاملہ ہوگا, ان سب کو ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا ہوگا, اور تب یہ پاکستان کا یہ جو پولیٹیکل کنفرنٹیشن کی سچویشن ہے یہ ختم. لیکن آپ کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ ہمیں ڈیوائڈ سوچ نظر آتی ہے. ایک کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مزاحمت کی طرف جانا ہے, ایک کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مفاہمت کی طرف جانا ہے. بیرسٹر سیف کیا کہتے ہیں؟ ہر زندہ متحرک اور انقلابی تحریک جو کچھ کرنے کی تڑ رکھتی ہو اس میں آپ کو ہمیشہ اختلاف نظر آئے گا, اور جو کچھ نہیں کرتے اور ایک خاندان کا جو ہے نا وہ غلام ہوتے ہیں ان میں آپ کو اختلاف نہیں نظر آئے گا. تو پاکستان تحریک انصاف ایک انقلابی, ایک منظم, ایک متحرک جماعت ہے. ہم حرکت میں ہوتے ہیں ہر وقت, ہمارے بیچ میں کچھ لوگ ایک سوچ رکھتے ہیں, کچھ دوسری سوچ رکھتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو ایکشن ہوتا ہے وہ عمران خان کی مرضی سے اور ان کی مشاورت سے, جو وہ کہتے ہیں پھر ہوتا اس طرح ہے. مجھے مجھے رائے کا حق ہے کہ میں کہہ سکوں کہ اس چیز سے مجھے اختلاف ہے, لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ عمران خان کا ہوگا, جو وہ کہے گا اس پہ مجھے عمل کرنا پڑے گا. اب آپ نے پوچھا کہ بیرسٹر سیف کیا کہتا ہے, تو بیرسٹر سیف یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تصادم کی صورتحال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی آج تک. پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوئی ہے, ہم بکھرے نہیں ہیں, ہم نکھرے ہیں. اچھا. ہم بکھر کر تباہ نہیں ہوئے, ہم نکھر کر مضبوط ہو کر سامنے آئے ہیں, اس لیے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن جن لوگوں نے یہ تصادم کی پالیسی اختیار کی
ان کو شاید احساس ہو گیا ہوگا، اور اگر نہیں ہوا تو ان کو جلدی ہو جانا چاہیے کہ تصادم کی صورتحال کو مزید دوام دینے سے پاکستان کی اوور آل جو عمومی سیاسی، سماجی، معاشی حالت ہے وہ مزید خراب ہوگی، اور ملک جو ہے اس کی سالمیت جو ہے وہ ہمیشہ ایک رسک پہ رہے گی. اس لیے پاکستان کی بہتری میں سوچیں، تصادم کی صورتحال کو ختم کریں. اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے ہم اس کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں. اگر لیکن علی امین گنڈاپور صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے پختونخوا کے، وہ تو ہمیشہ ایسے بیانات دیتے ہیں جیسے لگتا ہے تصادم کی سی کیفیت میں رہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. وہ علی امین صاحب جو ہیں وہ بڑے میچور پولیٹیشین ہیں، اور اگر وہ اتنے میچور نہ ہوتے اور وہ اگر ان پر اگر اس قوم کو اعتماد نہ ہوتا، میں ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، میں اسلام آباد پر چڑھائی کر دوں گا. نے پورے ہندوستان میں جلسے کیے تھے، گاندھی نے پورے ہندوستان میں جلسے ارے وہ تو پاکستان نہیں، تو پاکستان کے بعد بھٹو صاحب نے پورے پاکستان میں جلسے نہیں کیے تحریک چلانے کے لیے. کیا بھٹو صاحب کسی ملک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے؟ نہیں یار، یہ کوئی سوال ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ کو اپنا سوال خود ہی واپس میں بالکل بھی واپس نہیں لے رہی ہوں، بلکہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو کہ وفاق کی ایک اکائی ہے. آپ کا جو میاں نواز شریف تھا یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں تھا، اور یہ بے نظیر کے خلاف کیا کچھ کرتا رہا ہے. سارے صوبوں میں جلسے کر رہے تھے. کیوں نہیں تھا؟ مسلم لیگ نون نے جلسے نہیں کیے، یہ خود نہیں گیا، یہ یہاں سوات نہیں آیا، یہ ڈیر اسماعیل خان نہیں گیا، اس نے پشاور میں جلسے نہیں کیے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں پڑے گا؟ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ پر کس جگہ پابندی ہے؟ کیا آئین پابندی لگاتا ہے یا قانون لگاتا ہے کہ وہ کسی اور شہر جا کے جلسہ نہیں کر سکتا؟ تو وہ کر سکتے ہیں. ہاں، کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن ایک تصادم کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی کہ آپ وفاق کے خلاف ایک اکائی جو ہے اٹھ کھڑی ہوتی ہے. یار خدا کی اسلام آباد پر چڑھائی کر لیں. میری محترمہ بہن، جی کیوں جو ہے وہ اس کو آپ تصادم کی صورتحال سمجھتی ہو؟ اگر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کراچی جا کر، سن لے میری بات سنیں، جلسہ کرتا ہے تو یہ تو وفاق کی مضبوطی کی علامت ہے. لیکن اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے تو وہ تو نہیں. چڑھائی جو کرے گا تو پھر آپ اس کی کہنا چڑھائی. اب آپ نے اپنی طرف سے نہیں لفظ استعمال کیے گئے ہیں سر. اگر میں آپ کو بتا دوں میں اسلام آباد پہ قبضہ کروں گا. اچھا چلو میں چڑھائی نہیں قبضہ کروں گا، یہ کوئی اچھی بات تھی؟ کیوں؟ یہ جو آج کا قبضہ ہوا ہے تو اس کو آپ برا کہتی ہیں؟ یہ جو آج قبضہ ہوا ہے اس کو آپ برا کہیں نا پہلے. اچھا، اس کو بھی برا کہیں نا، یہ قبضہ نہیں ہوا، یہ قبضہ ہوا ہے. وہ تو الیکشن لڑ کے آئے ہیں. فارم 47 آج ہلکا کھلوا لیں، آپ اس کی جج بن جائیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے کیسے شکست کھا کر فارم 47 کی بنیاد پر یہ آج یہ بھی قبضہ ہے. قبضے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائی فورس چڑھائی کر کے وہاں کوئی لڑائی کر کے گولیاں چلا کے قبضہ کرنا. کوئی عقل مند آدمی یہ کیوں کہے گا؟ اور ایک سیاسی ورکر کیوں کہ علی امین آپ کو پاگل نظر آتا ہے یا علی امین آپ کو کوئی نفسیاتی مریض نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے. اور علی امین تو اس پورے صوبے میں کیسے قبضہ کرے؟ میری بات سنیں، علی امین اس پورے صوبے کا سینسیبل انسان اور ذمہ دار اس لیے ہے کہ آپ کے صوبے کے لاکھوں لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے اور وہ لاکھوں لوگوں کی ووٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے کیریکٹر پر، اس کی ذہنی حالت پر یا اس کے الفاظ پر قبضہ کیسے کریں گے؟ کسی عام آدمی کو تو پوڈکاسٹ ختم کرنی ہے. قبضے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسلام آباد میں، اب جس طرح میں کہوں گا کہ ہم نے پشاور پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو قبضے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم نے یہاں ٹینک کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہمیں لوگوں نے حکومت دے دی، ہم آ گئے الیکشن کے ذریعے دوبارہ سے؟ ہم بھی ان کی حکومت کے خلاف تحریک چلا کر ان کی حکومت کو ختم کروا کر آئینی قانونی طریقے سے حکومتیں ختم ہوتی ہیں احتجاج کے ذریعے، اور ہم پھر فارم 47 کی انکوائری کروا کر اسلام آباد میں اپنی سیٹیں واپس لے کر حکومت پہ قبضہ کر لیں گے. ایگزیکٹلی یہ وجہ ہے. اب یہ اتنی سی بات آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، اتنی سی بات میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے اتنی سی بات، میں اس قبضے کی آپ کو ایکسپلینیشن مانگے کہ آپ نے دے دی. کیونکہ میرے خیال میں ہر بندہ جو آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس ڈائلاگ سے ان کا کیا مطلب ہے. لیکن بہرحال آپ نے اپنے 3 منٹ ضائع کر دیے. نہیں، میں نے 3 منٹ ضائع نہیں کیا، میں نے اس کی وضاحت مانگ لی. بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ تھے، قبضہ کیسے کیا جاتا ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کر دیا. کیونکہ میرے ناظرین بھی جانتے ہیں، فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی جو دیکھ رہے ہیں یا جو کہ مین اسٹریم میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں، جب یہ قبضے کا بیان آیا تھا تو وہ بھی کنفیوز تھے کہ قبضہ کیسے ہوگا. اب یقیناً ناظرین کو پتہ چل گیا ہوگا قبضہ کیسے ہوگا. ہماری طرف سے اتنے ہی. بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.